نماز جس مہینے کے اندر اللہ نے فرض فرمائی، نماز کا تحفہ عطا فرمایا، وہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر عطا فرمایا۔ پھر جو زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ نے جس مہینے کو منتخب فرمایا، اللہ نے اسی رجب المرجب کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ جو 3 مہینے ہیں نا متصل، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، ان مہینوں کے اندر اللہ نے ایک ایک رات رکھی ہے۔ پورے مہینوں کے اندر اللہ نے ایک ایک رات رکھی ہے۔ رجب کے اندر 27ویں رجب، لیلۃ المعراج، شب معراج جسے کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کے اندر 15ویں شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر کوئی رات رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان مہینوں کے اندر جو برکت کی دعا فرمائی ہے، وہ ان 3 راتوں کے اندر اللہ نے جو فیضان رکھا ہے کہ ایک ایک رات کو اللہ نے ہزار مہینوں سے افضل رات بنا کے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں کہ وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ اتنی مہلت عطا فرمانا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پر رجب شریف کا مہینہ جو شخص عبادت و ریاضت کے اندر گزارتا ہے، شعبان کا مہینہ جو آدمی عبادت و ریاضت کے اندر گزارتا ہے، اس انسان کو رمضان کے مہینے کے اندر جتنی بھی رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں اللہ اس بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری مثال سے آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ اب دیکھیں نا، جب بارش ہوتی ہے جس سے سبزہ آتا ہے، ہریالی آتی ہے، پانی کی کمی ختم ہوتی ہے۔ اب دعائیں ہم بہت مانگ رہے ہیں، اللہ بارش دے نہیں رہا، رب سے دعا فرمائے اللہ رجب کی برکت کی وجہ سے بارش عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کی طرح ہے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ برسات اور بارش کی طرح ہے۔ جو انسان رجب کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا، شعبان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ رمضان کے مہینے کے اندر کما حق کو رمضان کے فیضان کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جو ان 2 مہینوں کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ اسے رمضان کے فیضان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک انسان اپنی فصل اٹھانے کا وقت آتا ہے تو وہ فصل اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے کھیت لوگوں کے ہوتے ہیں، ہر کھیت کے اندر گندم نہیں اگتی، اور جب گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو ہر کسان اپنے کھیتوں سے گندم نہیں اٹھاتا، بلکہ وہی کسان اور وہی کھیت، وہی کسان گندم اٹھاتا ہے، اور اسی کھیت کے اندر گندم کی فصل تیار ہوتی ہے۔ جس کسان نے وقت کے اوپر زمین کے اندر بیج بویا ہوتا ہے، فصل کو کاشت کیا ہوتا ہے، پھر فصل کو کاشت کرنے کا ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت مقررہ کے اوپر فصل کو کاشت کیا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، پھر درمیان میں ایک خاص وقت آتا ہے، اس وقت کے اندر اسے پانی دیا جاتا ہے، اسے کھاد دی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بر وقت کے اوپر بیج کو کاشت کرنے والا، بیج کو بونے والا، وقت کے اوپر اسے پانی اور کھاد دینے والا، پھر جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو پھر اللہ اسے ہی وافر مقدار کے اندر اس فصل کا پھل عطا فرماتا ہے جس نے وقت کے اوپر بیج کاشت کیا ہوتا ہے اور پانی دیا ہوتا ہے۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، فصل کاشت کرنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ اس فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ
اس فصل کے پھل کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ پھل رمضان کی فصل کا اسے ہی ملتا ہے جو وقت کے اوپر بیج کاشت بھی کرتا ہے اور وقت کے اوپر اپنی فصل کو پانی بھی لگاتا ہے۔ پھر اللہ رمضان کی برکتیں اس انسان کو نصیب فرماتا ہے۔ گویا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے فیضان حاصل نہیں کر سکتے۔ دل ہوتا ہے روزے رکھوں لیکن رکھ نہیں پاتے، دل ہوتا ہے کہ تراویح کا اہتمام کروں لیکن تراویح پڑھ نہیں پاتے، دل کرتا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ اب چھوٹی سی مثال، اگر یہ پنکھا چل رہا ہو، بہت سپیڈ میں چل رہا ہو، بجلی چلی جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پنکھا جہاں سے بجلی گئی ہے وہیں پہ اس کے پر رک جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بجلی جانے کے بعد کافی دیر تک وہ پنکھا چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ جو دھکا اس نے بجلی کی طاقت سے اس کو لگا ہے اس کو رکتے رکتے وقت لگتا ہے۔ اب بہت زیادہ سپیڈ میں جا رہے ہو، اچانک بریک لگانی ہو گاڑی کی تو وہ اسی جگہ پہ نہیں لگتی جس جگہ پہ آپ لگانا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا سا فاصلہ کر کے پھر آپ کی گاڑی رکتی ہے۔ لیکن اگر پہلے سے آپ کی سپیڈ تھوڑی ہو، کم رفتار کے ساتھ آپ چل رہے ہو، جہاں پہ آپ بریک لگائیں گے وہاں آپ کی بریک لگ جائے گی۔ پنکھے کے ساتھ ریگولیٹر لگائیں، ریگولیٹر کے ساتھ پنکھے کی سپیڈ کو بالکل کم رکھیں، بجلی جائے گی، اگر وہ پنکھا اس کی رفتار انتہائی کم ہوگی تو جہاں پہ بجلی جائے گی وہیں پہ آپ کا پنکھا رک جائے گا۔ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، رمضان کا چاند ادھر سے نظر آتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جن بندوں نے ریگولیٹر لگا کے رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینوں کے اندر اپنے گناہوں کی سپیڈ کو کم کیا ہوتا ہے، عبادت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ بندہ فوراً وہاں گناہوں سے رک کے اللہ کے بلاوے کی طرف، ہدایت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں بھی اسی سپیڈ میں رہتے ہیں، شعبان کے مہینے میں بھی اسی سپیڈ میں رہتے ہیں، ادھر شیطان تو بند ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، شیطان تو بند ہو گیا لیکن پھر بھی ہمارے اوپر اس کے بند ہونے کا اثر نہیں ہوا۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ پیچھے جس سپیڈ سے آ رہے ہیں نا، جس رفتار سے آپ آ رہے ہیں، آپ کو رکتے رکتے اتنا وقت ضرور لگے گا کہ شیطان پھر دوبارہ سے آزاد ہو کے پھر زمین پہ آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ جو رجب اور رمضان، شعبان کے مہینوں کے اندر یہ دعا فرمائی ہے اور اہل ایمان کو یہ ترغیب عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں رجب کے مہینے کے اندر تیاری کر لو، شعبان کے مہینے کے اندر تیاری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے تمہارا، اس لیے کہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اتنی سپیڈ میں ہو کہ رمضان آ کے چلا بھی جائے اور تم رمضان سے محروم رہ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس لیے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ طبیعتوں کے میلان کے لیے کہ عبادتوں کی طرف آؤ، روزوں کی طرف آؤ، قرآن کی تلاوتوں کی طرف آؤ، طہارتوں کی طرف آؤ، نظافتوں کی طرف آؤ، ذکر اللہ کی طرف آؤ، آخرت کی فکر کی طرف آؤ، تاکہ جب رمضان آئے تو رمضان کے سارے فیضان اللہ تمہیں نصیب فرما دے۔ رب سے دعا فرمائیں، یہی دعا جو اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں بھی رجب کے اندر بھی برکتیں عطا فرما، شعبان کے اندر بھی برکتیں عطا فرما، اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔